دیکھیے، میرا خیال یہ ہے کہ 1947 کے بعد اردو افسانے کا جو منظرنامہ بنتا ہے اس میں دو نام سب سے زیادہ اہم ہیں، ایک قرۃ العین حیدر کا، دوسرا انتظار حسین کا۔ دونوں تقریباً ہم عمر تھے۔ قرۃ العین حیدر کو شہرت پہلے ملی اور بہت کم عمری میں انہوں نے لکھنا شروع کر دیا تھا، میرا خیال ہے 11-12 سال کی عمر میں، اور ان کی کتاب بھی شیشے کے گھر، ستاروں سے آگے، یہ کتابیں دونوں افسانوں کی مجموعے جو ہیں عینی آپا کے، یہ پہلے چھپے تھے انتظار حسین سے، اور ناول بھی ان کا جو میرے بھی صنم خانے اور سفینہ غم دل، یہ دونوں خاصی کہنا چاہیے کم عمری میں انہوں نے شائع کیے تھے یہ دونوں ناول اپنے، جن کو ایک طریقے سے یہ کہنا چاہیے کہ آگ کا دریا کی آمد کی خبر دیتے ہیں یہ دونوں ناول، یعنی ایک ٹرائلوجی سی بنتی ہے میرے ذہن میں۔ تو انتظار حسین سے ہمارا تعارف تھوڑا دیر سے ہوا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ایک تو انتظار حسین تھوڑے شرمیلے آدمی تھے، اور پھر یہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس طریقے سے نمایاں نہیں کیا جس طرح وہ کر سکتے تھے بہرحال، اور کہانیاں انہوں نے اسی زمانے میں لکھی جو زمانہ قرۃ العین حیدر کا ہے۔ آزادی کے بعد ہی وہ پاکستان چلے گئے، اور میرے خیال میں ان کے ہاں شدت جو آئی، ان کے ہاں جو یاد نگر آباد ہوا ان کے شعور میں، چھوڑی ہوئی زندگی کے آثار جو بار بار ان کے ہاں چمکتے ہیں، نمایاں ہوتے ہیں، اور جس طریقے سے وہ ہجرت کے تجربے کو قبول کرتے ہیں، زمین سے ٹوٹنے کا، اپنی زمین سے بچھڑنے کا۔ ایک جملہ انہوں نے خود بھی لکھا ہے کہیں کہ جب لوگ اپنی زمین چھوڑ دیتے ہیں تو کوئی دوسری زمین انہیں آسانی سے قبول نہیں کرتی۔ انتظار صاحب رہنے والے یہاں کے تھے، ڈبئی کے، آپ کو پتہ ہے کہ علی گڑھ سے بہت قریب ہے وہ جگہ، اور اس کو یاد بہت کرتے ہیں۔ بہت چھوٹی سی بستی، آپ جائیں تو مجھے پہلی مرتبہ جب میں ڈبئی سے گزرا تو مجھے تھوڑی سی حیرت بھی ہوئی کہ انتظار صاحب کے ہاں اتنا تذکرہ ملتا ہے جس بستی کا، اب وہ اتنی بے رونق ہے، چھوٹی چھوٹی دکانیں، وہاں لکڑی کی بنچیں بچھی ہوئی یا تخت بچھے ہوئے، بیٹھے ہوئے کچھ لوگ چائے پی رہے ہیں، اخبار پڑھ رہے ہیں اردو کا۔ ایسے لوگ جو معلوم ہوا زندگی سے کچھ تھکے ہوئے، کچھ اکتائے ہوئے لوگ ہیں، اور ایک نیم ویرانی کا سا احساس، یعنی بستی کے رونق اور چہل پہل ممکن ہے۔ انتظار صاحب کے ہاں جو ذکر آتا ہے ان کے یاد ناموں میں دشہرا اور دیوالی کی رونقوں کا، شب برات اور محرم کے زمانے میں، تو انہوں نے جو اپنا وقت گزارا وہ زیادہ تر تو ڈبئی، ظاہر ان کا وطن تھا، ننیہال ان کی ہاپوڑ تھی، اور جوانی کا زمانہ انہوں نے سن شعور کے بعد کا بہت سا وقت انہوں نے گزارا میرٹھ میں۔ تو میرٹھ سے تو انہوں نے بی اے بھی کیا تھا، ایم اے بھی کیا تھا، اور ان کے معاصرین میں ان کے دوست تھے ریوتی سرن شرما، پریم چندر کے بہنوئی، اور ریوتی سرن شرما کا اور ان کی بیگم مرحومہ سرلا دیوی کا جس طرح وہ ذکر کرتے تھے، میں نے بھی اتفاق سے، ریوتی جی تو ابھی تک تھے، ہمارے گھر بھی آنا جانا ان کا بہت تھا۔ سرلا جی کا انتقال بہت پہلے ایک حادثے میں ہو گیا تھا، لیکن ان کو میں نے دیکھا اپنے زمانے طالب علمی میں۔ ایک بار کرشن چندر کے ساتھ وہ جا رہی تھی، غالباً رانچی کا سفر درپیش تھا کرشن چندر کو، وہاں جا رہے تھے یہ لوگ، تو سرلا دیوی کو میں نے دیکھا۔ انتظار صاحب جس محبت سے ان دونوں کا ذکر کرتے ہیں، ان کے گھر سے پر ٹھہرنے کا یا کھانے کا تذکرہ جس طرح کرتے ہیں، سرلا دیوی کی ایک سہیلی کوئی آیا کرتی تھی، اس کا ذکر میں انتظار صاحب کے سامنے کبھی کبھی کرتا تھا، شرماتے بھی تھے تو وہ تھوڑا سا، میں نے ریوتی جی نے بھی اس کے بارے میں مجھے اس تجربے کے بارے میں کچھ بتایا تھا۔ خیر وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہ کہ انتظار صاحب نے جس طریقے سے کٹوریاں بج رہی ہیں اور کھانا، بھئی ہندوؤں کے کھانے کے طریقے اور مسلمانوں کے طریقوں میں بڑا فرق رہا ہے۔
اس کے باوجود کہ طرز زندگی میں بہت سی چیزیں مشترک تھیں. لیکن انتظار صاحب کے ہاں تو خوبی کی بات یہی ہے کہ انہوں نے دونوں کو ان کی اپنی کہنا چاہیے جو شناخت ہو سکتی تھی اس کے ساتھ بھی قبول کیا، اور پھر یہ کہ دونوں کے میل جول سے جو نئی تہذیب ایک پیدا ہوئی جس کو ہم گنگا جمنی تہذیب کہتے ہیں اس کو بھی قبول کیا. تو ان کی شروع کی کہانیاں جو ان کے مجموعے کنکری اور گلی کوچے، یہ ان کے ابتدائی 2 مجموعے ہیں. تو ان میں آپ کو قیومہ کی دکان اور حلوہ سوہن کا اور اس طریقے جو خانچہ فروش اس زمانے کے تھے بچپن میں جن کی آوازیں ان کے کانوں میں گونجتی رہی ہوں گی، تو یہ ساری کی ساری ان کو انتظار صاحب نے کس طرح افسانہ بنایا ہے تو ان کا ذکر ان میں مل. لیکن انتظار صاحب کو شہرت ملی ان کے تیسرے مجموعے سے دراصل، اور تیسرے مجموعے کا نام ہے آخری آدمی. آخری آدمی غالباً ارلی 60s میں چھپا تھا. اس میں بلراج مہنرا کے نام ایک خط بھی شامل ہے، نئے افسانہ نگار کے نام، اور سجاد باقر رضوی کا لکھا ہوا ایک پیش لفظ بھی ہے اس میں، یا دیباچہ کہہ لیجئے. تو انتظار صاحب کو شہرت اس مجموعے سے ملی. اچھا، میرا بھی یہ خیال ہے کہ وہ انتظار صاحب کا انتہائی نمائندہ مجموعہ ہے. زرد کتا اسی مجموعے میں ہے، آخری آدمی اسی مجموعے میں ہے. اس کے علاوہ ہم سفر آخری آدمی اسی مجموعے میں ہے. تو کئی مارکت العرا کا جو کہانیاں ہیں انتظار صاحب کی وہ اسی مجموعے میں ہیں. اب کئی باتوں کا ذکر کیا جاتا ہے ان مجموعوں. چوتھا مجموعہ ان کا آیا یہ شہر افسوس، تو یہ اس کے بعد، اور اس کے بعد تو پھر انتظار صاحب کو گویا کہ ایک نئی سطح پر پہچاننے کی کوشش کی گئی وہاں سے، آخری آدمی سے. اور پھر یہ کہ ان کی کہانی دھیرے دھیرے سمجھ میں آتی ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کے سب سے خلاق کہانی لکھنے والے تھے. اور بھی ان کے ہم عصروں میں بہت اچھے کہانیاں لکھنے والے ہیں. جو عسکری صاحب نے خود کہانیاں لکھی جس سے انتظار صاحب نے بھی جن کا ذکر کیا ہے، اور ان کے معاصرین میں ضمیر الدین احمد اور یہ لوگ، یعنی منٹو صاحب کا آخری زمانہ بھی انتظار صاحب نے بہرحال دیکھا، ان سے ملاقات بھی منٹو کی ہوئی تھی. لیکن یہ کہ اردو کے نئے افسانے پر جو اثر قرۃ حیدر اور انتظار حسین نے ڈالا وہ اس کی ایک الگ، کہنا چاہیے کہ روایت، اس سے ایک الگ قصہ ہے وہ. تو انتظار صاحب کے ہاں نوسٹیلجیا کا بہت ذکر ہوتا ہے کہ وہ گویا کہ بہت یاد کرتے تھے گزرے ہوئے دنوں کو. اور جیسے ناصر کاظمی نے شاعری میں کیا ہے کہ گزرے ہوئے وقت کو یاد کیا ہے، اس پر طنز بھی کیا تھا کچھ لوگوں نے ان کے معاصرین میں. مثلا ایک شعر کہا تھا غالباً، کس کا شعر تھا یہ کہ اور تو خوب ہے معتقد میر مجھے، اپنے اشعار کی دکھلا ذرا تاثیر مجھے. یا یہ کہ نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، یاروں نے بہت زور غزل میں مارا، نہیں کوٹ پتلون پہن کر کئی بابو نکلے. یہ شعر تھا، ناصر کاظمی پر طنز تھا یہ. تو ان کے ہاں جو انتظار صاحب کے ہاں یہ معاملہ یہ ہے کہ انتظار صاحب کے افسانے پر بھی نوسٹیلجیا ہے گئے دنوں کا، جس کو آپ سراغ کہہ سکتے ہیں. ناصر کاظمی کے یہاں بار بار یہ ترکیب آتی ہے. دونوں باہم دوست بھی بہت تھے، اور میرے خیال میں دونوں نے ایک دوسرے سے بہت گہرا اثر بھی قبول کیا. انتظار صاحب اکثر کہا کرتے تھے کہ بھئی ناصر کے بعد سے میری شب بیداریاں ختم ہو گئیں. جلدی سونے لگے تھے وہ. میرے ساتھ بھی جب ان کا قیام ہوا تو رات کے 11-11:30 بجے تک وہ بیٹھے کھانے کے بعد باتیں کرتے تھے گھنٹے 1.5 گھنٹے، اور اس کے بعد کہتے تھے اچھا بھائی اب سوتے ہیں. اور یہ کیفیت تھی. افسانوں کا جہاں تک تعلق ہے ناصر ان کے انتظار حسین کے، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آخری آدمی سے ان کی پہچان قائم ہوتی ہے، جس میں اس زمانے میں ان پر صوفیہ کے ملفوظات، قرآن کے قصے جو آئے ہیں، اس میں خود یہ آخری آدمی والی جو کہانی ہے ان کی، اس پر جو اثر ہے اس پوری قصص القرآن میں ہے وہ تو آدمی سے بندر بن جانے کا قصہ. تو اس کو انتظار صاحب نے جس طریقے سے برتا ہے
بہت غیر معمولی بات ہے، لیکن ان کے ذہن میں اپج بہت تھی، اور وہ چونکہ خاموش آدمی تھے، زیادہ اپنے آپ کو ثابت کرنے اور اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی فکر نہیں کرتے تھے. اسی وجہ سے ہرچند کی وہ ایک رسالے کے مدیر بھی رہے، ادب لطیف کے مدیر رہے، اور ان کو بہت اچھا ایک ماحول ملا، ایک حلقہ ملا ان کے دوستوں کا، تو جو سب کے سب بڑے نامور لوگ، مظفر علی سید اور ناصر کاظمی اور احمد مشتاق اور شاہد حمید، اور یہ لوگ سب کے سب ان کے دوستوں میں. لیکن یہ کہ انتظار صاحب کے ہاں ان کے ہاں خود جو کیفیت رہی، ان کو پہچاننے میں لوگوں نے واقعی دیر کی. یہ ضرور ہے کہ جب ان کو پہچانا گیا تو یہ خیال ہے کہ ان کے ہاں اپج بہت ہے. اب جیسے آخری آدمی میں تو اس زمانے تک ان پر زرد کتہ پر بھی وہ صوفیہ کے ملفوظات کا اثر آپ کو دکھائی دیتا ہے، اس کے لب و لہجے پر، آہنگ پر. لیکن یہ کہ اس کے بعد انہوں نے انتظار صاحب نے پھر کچھوے کی کہانیاں لکھی، جب جاتک سے وہ بہت متاثر ہوئے. آخری دور کی کہانیاں ان کی جو ہیں وہ اس میں آپ کو پنچ تنتر کا اور مہابھارت کی کہانیوں کا اور کتھا سرس ساگر کا لکھا ہے خود انہوں نے کہ بھئی کتھا سرس ساگر میں تو میں ڈوبتا چلا گیا. تو ان سب سے انہوں نے کہا وہ مشرقی اثرات جو رہے ہیں کہانی کے وہ کس طرح قبول کیے. گرچہ انتظار صاحب نے مغرب کا افسانہ بھی پڑھا تھا اور بہت توجہ سے پڑھا تھا انہوں نے، اور ان کے کچھ افسانوں پر تو کہا بھی جاتا ہے کہ بھئی مغرب سے انہوں نے تامس مان کی کہانی یا کافکا کی کہانی سے اثر انہوں نے قبول کیا ہے، اور یہ سب ہے. لیکن یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ انتظار صاحب ہماری اپنی روایت میں ایک بہت غیر معمولی افسانہ نگار کی حیثیت رکھتے ہیں، جن کے ہاں آپ کو ایک طرف آپ دیکھیں کہ مشرقی روایت جس میں مسلمانوں کی تہذیب کے واسطے سے جو چیزیں آتی ہیں، دوسری طرف ہندی روایت، دونوں کا بہت گہرا اثر دکھائی دیتا ہے. زبان و بیان پر بھی ان کے ہاں رفتہ رفتہ آپ دیکھیے کہ اتنا تنوع ملتا ہے. بعد کی کہانیوں میں تو انہوں نے تقریباً وہ کہانیاں اسکرپٹ چینج کر بدل دی جائے ان کی تو وہ ہندی کہانیاں معلوم ہوتی ہیں. اور اس زمانے میں انسان کو جو مسائل درپیش ہیں، یعنی انسان نے اپنی دنیا طلبی کی وجہ سے، اپنی ہوس کی وجہ سے جو اپنی خوبیاں گنوائی ہیں، اور اس کے بعد یہ کہ ہماری دنیا جس طرح ہمارے لیے انسان کے اپنے اعمال کے نتیجے میں جس طرح جہنم بنتی چلی گئی ہے، اس طرح مطلب یہ کہ آپس کی نفرتیں ہیں، جنگ ہے. مثلا ایک کہانی جو انہوں نے اس پر لکھی تھی نیوکلیئر ایکسپلوژن پر، جو مورنامہ کے نام سے، اور بڑی غیر معمولی کہانی. اس میں انہوں نے ایک جملہ بہت بلیغ ہے جس میں لکھا انہوں نے کہ بھئی بندروں کے ہاتھ میں، وہی ہندوستان کے پاس بھی جوہری یعنی ہتھیار ہے، پاکستان کے پاس بھی ہے، اور کہنے کہ نوکروں کے ہاتھ میں گویا کہ استرا آ گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو گھائل کر لیں گے اگر یہ. تو اس قسم کی انتظار صاحب نے فطرت سے جو ہمارا رشتہ ٹوٹا ہے اس پر بھی جو ان کی کہانیاں ہیں بہت غیر معمولی انہوں نے لکھی ہیں. اور مجھے تو سب سے بڑی بات جو ان کے ہاں دکھائی دیتی ہے، جو قرۃ العین حیدر کے ہاں ان کے افسانوں میں نہیں، وہ بڑی ناول نگار ہیں، لیکن افسانوں کا جہاں تک تعلق ہے وہ اس میں میرا خیال میں کہ انتظار صاحب کے ہاں جو تنوع ملتا ہے، ان کے کرداروں میں جو ایک سادگی، اور پھر یہ کہ جس طریقے سے وہ عام زندگی سے اپنے کردار جس طرح لیتے ہیں، کوئی بہت غیر معمولی لوگوں کی کہانیاں انہوں نے عام طور پر نہیں لکھی ہیں، وہ ایک بہت ہی بڑی خوبی ہے. اور ادھر تو وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے اس کے بعد دیکھے خیمے سے دور اور خالی پنجرا اور یہ سب ناول انہوں نے 3 لکھے، اسی بعد میں لکھے. ان کے چھوٹے ناولوں میں مجھے دن بہت پسند ہے، دن اور داستان میں شامل ہے وہ. تو دن کا تو واقعی کوئی جواب نہیں ملتا، لیکن یہ کہ بعد میں بستی اور تذکرہ اور آگے سمندر ہے. ظاہر ہے کہ ناول نگاری میں انتظار صاحب کی یہ بڑی خوبیاں تھیں. بستی کا ترجمہ انگریزی میں بھی ہوا اور فرانسس پریچٹ نے اس کو انگریزی میں منتقل ہوا. شارٹ لسٹ ہوئی وہ اس کے لیے ایک بڑے انعام کے لیے. تو لیکن یہ کہ انتظار صاحب کا جو ہنر ہے اصل وہ ان کے افسانوں میں ہے، اور افسانوں میں ان کی کردار نگاری، ان کے یہاں کہانی میں کوئی بڑے غیر معمولی واقعات نہیں ہوتے، اور کہانی میں واقعات کی رفتار بھی دھیمی ہوتی ہے، عام طور پہ دھیرے دھیرے چلتے ہیں. اور لیکن ان کا ایک بہت بڑا ہنر یہ ہے کہ انہوں نے زبان کو بھی بطور ایک کردار کے پیش کیا ہے.
یعنی جس طرح کا قصہ وہ لکھتے ہیں وہاں زبان جو ان کی ہوتی ہے، ان کے بیان کا جو پیرایا ہوتا ہے انتظار حسین کا، وہ خود گویا کہ ایک کردار بن جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے زمانے میں جو مقبولیت ان کو ملی اور یہاں بھی جس طرح ان کو پڑھا گیا، پہلا جو یہ ہوا تھا نرمل ورما میموریل لیکچر، اس کے لیے انتظار صاحب مدعو کیے گئے تھے، آئے تھے یہاں ساہتیہ اکیڈمی کی فیلوشپ ان کو دی گئی، اور ہندوستان میں ان کے پڑھنے والوں کا حلقہ بہت بڑا ہے۔ جو ایک بات جو انتظار صاحب کہا کرتے تھے اپنے بارے میں، اور جس پر مجھے ہمیشہ شک ہوا کہ وہ چھیڑتے ہیں لوگوں کو، صرف وہ یہ کہتے تھے میں تو ہمیشہ کا رجت پسند ٹھہرا، یعنی ترقی پسندوں کو چڑھانے کے لیے غالباً اس طرح کی بات۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ انتظار حسین خود، ان کے ہاں انسان دوستی کے جو عناصر ملتے ہیں، اور ان کے ہاں جو ایک کٹر پن، کٹ ملائیت، تنگ نظری، عدم رواداری کے خلاف جو ایک پورا ماحول ملتا ہے ان کی کہانی میں، وہ ان کو ترقی پسند بناتا ہے۔ تو اپنے زمانے کے تمام ترقی پسند لکھنے والوں سے، یعنی گویا کہ بہتر ترقی پسند افسانہ نگار انتظار حسین خود تھے۔ اور انتظار صاحب نے انتہا پسندی کا ایک دور ان پر بھی آیا تھا تقسیم کے فوراً بعد، جب انہوں نے کرشن چندر کے خلاف ایک مضمون لکھا تھا اور کرشن چندر کا مذاق اڑایا تھا۔ لیکن یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ منٹو، بیدی، عصمت اور کرشن چندر کے اس دور سے آگے اگر بڑھ کر کے دیکھیے تو ترقی پسندوں میں کوئی افسانہ نگار ایسا نہیں ہے جو انتظار حسین کے برابر ٹھہرتا ہو۔ اور انتظار حسین کی خود کہانی جو ہے وہ گویا کہ ترقی پسند عناصر کی اور ترقی پسند جو افسانے کی جو خوبیاں رہی ہیں ان کو پیش کرتی ہے۔ اور شاید اسی لیے انتظار صاحب کو بہرحال بہت دیر سے صحیح لیکن قبول کیا ترقی پسندوں نے بھی۔ سردار جعفری نے اپنے ترقی پسند جو نمبر چھاپا 40 سالہ ادب کا، اس میں انتظار صاحب کی کہانی ایک کشتیاں انہوں نے رکھی تھی، اس میں کشتی وہ اس کہانی کا انتخاب کیا تھا۔ اور تو انتظار حسین تو بہت ایک، اور ہمارے زمانے میں نئے لکھنے والوں نے، سریندر پرکاش نے اپنے ایک انٹرویو میں ایک بار بہت دلچسپ بات کہی، انہوں نے یہ کہا کہ صاحب میں نے جب انتظار حسین کی کہانیاں پڑھیں تو مجھے خیال آیا کہ یہ تو میری کہانیاں ہیں۔ یعنی آج کے انسان کی تنہائی اور اس کے جس طرح وہ دنیا اس کے لیے تنگ ہوتی، زمین اس کے لیے تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس کے یہاں ایک خسارے کا ایک احساس، جدید زندگی کے کہنا چاہیے کہ جبر کا جو احساس ملتا ہے، وہ انتظار حسین کے یہاں سب سے پہلے ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور نئے افسانہ نگاروں نے یقیناً اس سے اثر قبول کیا ہے۔